برے خواب کیوں آتے ہیں؟ اگر عورتیں کوئی برا خواب دیکھیں تو کیا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کا ہر شخص خواب دیکھتا ہے۔ انسان کو اپنی پوری زندگی کے دوران اچھے اور برے خواب دکھائی دیتے رہتے ہیں۔ اچھے خواب کا انسانی طبیعت پر بڑا خوشگوار اثر ہوتا ہے، جبکہ برا خواب انسان کی طبیعت کو بوجھل بنا دیتا ہے۔ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بہت سے لوگ تعبیر کے ماہرین اور علماء اکرام سے رجوع کرتے رہتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس کئی لوگ خوابوں کی نفسیاتی توجیہ کرتے ہیں، اور اسی طرح بعض لوگ خواب اور ان کی تعبیر پر سرے سے یقین ہی نہیں رکھتے۔ خوابوں کے حوالے سے کتاب و سنت کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں بہت سی اہم معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ قرآن و سنت کے مطالعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے خواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوا کرتے تھے، اور ان خوابوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو احکامات دیتے یا مستقبل کی حالات کی خبر دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صفت کی آیت نمبر 100 سے لے کر 107 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا کچھ اس انداز میں ذکر کیا ہے۔ تو ہم نے خوشخبری دی انہیں ایک بردبار لڑکے کی، پھر جب وہ پہنچا ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو، انہوں نے کہا، اے میرے بیٹے، بے شک میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ بے شک میں ذبح کر رہا ہوں تجھے، پس تو دیکھ تو کیا خیال کرتا ہے۔ اس نے کہا، اے میرے ابا جان، آپ کر گزریں جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، آپ ان قریب ضرور پائیں گے مجھے، اگر اللہ نے چاہا صبر کرنے والوں میں سے۔ پھر جب وہ دونوں مٹی ہو گئے اور انہوں نے لٹا دیا اسے پیشانی کے بل، ہم نے پکارا کہ اے ابراہیم، یقیناً آپ نے سچ کر دکھایا اپنا خواب، بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، بے شک یہی یقیناً کھلی آزمائش ہے۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام نے بھی ایک خواب دیکھا تھا، جس کی تعبیر ان کے والد محترم نے ان کو بتائی تھی، اور یہ بھی کہا تھا کہ بیٹا، یہ خواب اپنے بھائیوں کو کبھی مت بتانا۔ محترم ناظرین اکرام، خواب اچھے اور برے دونوں طرح کے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں: دل کے خیالات، شیطان کی طرف سے ڈراؤنا خواب، اور اللہ کی طرف سے خوشخبری والا خواب۔ نیک اور سچے خواب کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام نبوت پر سرفراز ہونے سے قبل اور وحی الہی کے نزول سے پہلے نیک اور سچے خواب دیکھا کرتے تھے، جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا نیند میں سچے خوابوں سے ہوئی تھی۔ جو خواب بھی آپ دیکھتے صبح کی روشنی کی طرح پورا ہو جاتا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں مکہ سے ایک ایسی سرزمین میں ہجرت کر رہا ہوں جہاں کھجور کے باغات ہیں۔ اس پر میں نے یہ خیال کیا کہ یہ مقام یمامہ یا ہجر ہے، لیکن وہ تو مدینہ نکلا، یثرب نکلا، اور اسی خواب میں میں نے دیکھا کہ میں نے تلوار ہلائی اور وہ درمیان سے ٹوٹ گئی۔ یہ اس نقصان اور مصیبت کی طرف سے اشارہ تھا جو احد کی لڑائی میں مسلمانوں کو اٹھانی پڑی تھی۔ پھر میں نے اس تلوار کو دوسری مرتبہ ہلایا تو وہ پہلے سے بھی اچھی صورت میں جڑ گئی۔ یہ فتح مکہ کی طرف سے اشارہ تھا اور مسلمانوں کو اجتماعی زندگی میں قوت و توانائی عطا فرمائی تھی۔ اور میں نے اسی خواب میں آگے ایک گائے دیکھی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیرات میں بھلائی ہی ہوتی ہے۔ ان گایوں سے ان مسلمانوں کی طرف اشارہ تھا جو احد کی جنگ میں شہید ہوئے تھے، اور خیر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے خیر اور سچائی کے ثواب کی صورت میں دیا، یعنی وہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے بعد دوسری فتوحات خیبر اور فتح مکہ کی صورت میں دی۔ ناظرین، اکثر عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی خواب دیکھیں تو اپنی دوستوں یا رشتہ داروں کو ضرور بتاتی ہیں، خواب چاہے اچھا ہو یا برا ہو، انہوں نے ان سے بتانا ضرور ہوتا ہے، اور ان سے اس خواب کی تعبیر بھی ضرور معلوم کرنی ہوتی ہے۔ اس لیے عورتوں کو اور مردوں کو یہ چاہیے کہ وہ کوئی بھی خواب دیکھیں تو اس کے بارے میں کسی سے بھی کچھ نہ پوچھیں۔
اگر کسی سے پوچھنا بھی ہو تو کوئی ایسا بندہ یا ایسی عورت ہو جو خوابوں کی تعبیر کے متعلق مکمل عبور رکھتا ہو یا رکھتی ہو تو اس سے ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ جامعہ ترمذی میں حدیث شریف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب زمانہ قریب ہو جائے گا تو مومن کے خواب کم ہی جھوٹے ہوں گے۔ ان میں سب سے زیادہ سچے خواب والا وہ ہوگا جس کی باتیں زیادہ سچی ہوں گی۔ مسلمان کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ بہتر اور اچھے خواب اللہ کی طرف سے بشارت ہوتے ہیں۔ کچھ خواب شیطان کی طرف سے تکلیف و رنج کا باعث ہوتے ہیں اور کچھ خواب آدمی کے دل کے خیالات ہوتے ہیں۔ لہٰذا جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہو تو کھڑا ہو کر تھوکے اور اسے لوگوں سے بیان نہ کرے۔ ناظرین، جب بھی آپ کو کوئی برا خواب آئے تو آپ نے اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتانا، بلکہ چپ چاپ کھڑے ہو کر اعوذ باللہ من الشیطان یہ لفظ پڑھ لینے ہیں اور تھوک دینا ہے۔ عورتیں خاص طور پر اس بات پر عمل کریں کیونکہ عورتوں کو اکثر برے خواب آتے رہتے ہیں۔ برے خواب کیونکہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اس لیے آپ نے کسی بھی طریقے سے پریشانی نہیں لینی اور نہ ہی اس کا کوئی ذکر کرنا ہے، کیونکہ جب آپ اپنے برے خواب کا کسی کو بتاتے ہیں تو وہ اس کی تعبیر بری بتاتا ہے، تو اس کا آپ کی صحت اور آپ کی زندگی میں بہت زیادہ رد عمل ہوتا ہے۔ اور خواب چاہے کچھ کرے یا نہ کرے، اس سے آپ کو کچھ ہو یا نہ ہو، انسان سوچ سوچ کر اپنی صحت خراب ضرور کر لیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہو تو اپنی بائیں جانب 3 بار تھوک دے اور شیطان سے 3 بار اللہ کی پناہ مانگے، اور اسے چاہیے کہ اپنے اس پہلو کو تبدیل کر لے جس پر وہ پہلے تھا۔ ناظرین، دور حاضر میں بہت سے لوگوں نے خوابوں کی تشریح اور تعبیر کو جدید ماہرین نفسیات کی تشریح اور تعبیر سے جوڑا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خوابوں کے بارے میں جو معلومات اور مصدقہ باتیں کتاب و سنت سے حاصل ہوئی ہیں، ہمیں کسی اور ذرائع سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ مسلمان معاشرے میں بسنے والے لوگوں کو خوابوں کے حوالے سے دیگر ذرائع کی بجائے کتاب و سنت سے حاصل ہونے والی معلومات پر ہی اعتماد کرنا چاہیے اور خوابوں کی تعبیر کے لیے کتاب و سنت کے ماہرین اور اہل تعبیر سے ہی رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور بدشگونیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے بزرگوں صحابہ کرام کی عزت و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آخر میں ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار اللہ ضرور لکھ دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ ناظرین، یہ آخر میں برے خواب کے شر سے بچنے کی دعا بھی دی گئی ہے، اسے آپ اپنی نوٹ بک پر لکھ لیں یا اسے یاد کر لیں۔ اللہ حافظ۔